اور ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام آباد جانے سے پہلے پہلے کھڑے ہو جاؤ. اگر اتنی پھرتیاں دکھانی تھی تو 9 مئی والے دن بھنگ پی کے سونا نہیں تھا. نہیں جاتے تم ہمیں روکتے ہو, تم ہمیں نہیں روک سکتے. واشنگٹن سے اٹھ کے اوباما بھی آ جائے اور جو بائیڈن بھی آ جائے, ہمارے قائد نے جس دیانت کے ساتھ, ہمارے امیر المجاہدین نے جس دیانت اور شرافت کے ساتھ, جس لگن اور محبت کے ساتھ اس کا نظام تباہ کرنے کی بھرپور کوشش جاری رہی, اور پاکستان کو 71 میں آ کر تو لخت بھی کر دیا گیا. اور پاکستان جو سیکورٹی رسک کے معاملات سے گزر رہا تھا, آج ان عیاشوں, بدماشوں اور جناب ڈاکوؤں اور غنڈہ گردوں, سرداروں اور زرداروں کی وجہ سے آج پاکستان معاشی رسک اور جناب پالیسی رسک اور ہر وہ چیز جو پاکستان کے اندر اس ٹائم تباہ ہو چکی ہے, پاکستان کا بنیادی انفراسٹرکچر جو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, اور اس نظام نے غریب کا خون نچوڑ لیا ہے اور پاکستانی کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی مشکل کر دیا ہے. اب قوم جاگ چکی ہے. باب الاسلام سندھ سے یہ قافلہ عشق و مستی پاکستان بچاؤ مارچ کے نام سے چلا, اور کہنے والوں نے کہا کہ گرمی بہت ہے, حالات ایسے نہیں ہیں, وقت نہیں ہے, ابھی لوگ آپ کے ساتھ کیسے چلیں گے. لیکن وہ دھرتی جس کو محمد بن قاسم نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا تھا, اور وہ دھرتی جو ایک بیٹی کے لیے فتح کی گئی تھی, اور وہ دھرتی جس کو ایک بیٹی کی آواز پر لبیک کہا گیا تھا, اس دھرتی نے تحریک لبیک کو اور ان کے محمد بن قاسم کے وارثوں کو اس محبت سے نوازا ہے کہ اب سما یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے. اور میرے دائیں جانب بھی میرے بابا کے ساتھی ہیں, ہمارے بابا جی قائد کے ساتھی ہیں, اور بائیں جانب بھی, اور آگے بھی اور پیچھے بھی. الحمدللہ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں, کیا بابا جی نے تربیت کی ہے. پکے ہوئے آموں کی فصلیں باغات گزر رہے ہیں, کسی نے ایک ٹیڑھی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھا کہ ہم یہ کریں. اور ریڑیوں, فروٹ, بازاروں میں خصوصی نظر رکھتا ہوں کہ کوئی شخص, کوئی ایک مالٹا, ایک جناب وہ مالٹے کا موسم نہیں ہے کیا آڑو, کوئی ایک آم اٹھائے, لیکن کسی کی مجال نہیں. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ خط آیا, حضرت مولا کائنات حضرت فاروق اعظم کے پیچھے کھڑے تھے. ایران فتح ہوا, یعنی آج کا یا رشیا یا امریکہ فتح ہوا, کیسر و کسرا فتح ہوئے, تو فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ایک خط آیا, کہا گیا اے امیر المومنین, ان مسلمان سپاہیوں کو بہت قیمتی چیزیں, بڑی بڑی قیمتی نایاب چیزیں بعض ایسی جگہ سے ملی ہیں جہاں انہیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, لیکن کسی ایک شخص نے بھی ایک چوانی کی, 1 روپے کی, 1 درہم کی بھی بددیانتی, سوئی کی بھی بددیانتی نہیں کی. تو حضرت فاروق اعظم رونے لگے. حضرت مولا کائنات نے فاروق اعظم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا, کہا عمر روتا کیوں ہے, جب تو جو بددیانت نہیں, تیری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے. یہ ہے قائد کا مسئلہ. ہمارے قائد نے جس دیانت کے ساتھ, ہمارے امیر المجاہدین نے جس دیانت اور شرافت کے ساتھ, جس لگن اور محبت کے ساتھ, جس محنت اور استقامت کے ساتھ اپنا جذبہ قوم کے اندر اتارا ہے, آج قوم کے ناسمجھ بچوں میں بھی وہ اتر چکا ہے. ایک شخص نے یہ تربیت کی ہے, کراچی سے لے کر بہاولپور تک کوئی ایسا ایک ٹول ٹیکس جگہ نہیں جہاں ہماری گاڑی بغیر پے کے گزری ہو, 1 روپے کی بددیانتی نہیں, کوئی ایسا پیٹرول پمپ نہیں جہاں پر کسی کو ڈرا دھمکا کر 1 لیٹر پیٹرول لیا گیا ہو, کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں جہاں دھمکا بجھا کر 1 چائے کی پیالی یا 1 روٹی کا ٹکڑا لیا ہو. جو دیا اپنی جیب سے خرچ کیا, اس لیے کہ ہم محمد عربی کے دین کے وارث ہیں. اور ڈاکوؤں اور کنالوں کے محلوں میں نظام چلانے والوں, تم سے ڈکیتیاں تو رکتی نہیں. 1 کنتھکوٹ کے اندر صبح شام ڈکیت تنتراتے پھر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کے موبائل چوری ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ تو تم پکڑے نہیں جاتے, تم ہمیں روکتے ہو, تم ہمیں نہیں روک سکتے. واشنگٹن سے اٹھ کے اوباما بھی آ جائے اور جو بائیڈن بھی آ جائے, ان کو بھی بلا لو, محمد عربی کا دین رکنے والا نہیں. جناب سامنے آنے والا نہیں سمجھتے. تم نے بھی صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں لی ہے, تم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے, تم نے بھی آئین پہ حلف اٹھایا ہوا ہے. تم کس جرت سے ہمیں روکتے ہو؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے ان کو روکو؟ کون ہے جو اس نظام کو آنے سے روک رہا ہے؟ یہ یاد رکھنا, یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ تو سامنے دریا بھی آ جائیں, سامنے سمندر بھی آ جائیں, تو اقبال کہتا ہے دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور ان کے اندر وہ سافٹ ویئر جدید دور کے نہیں ہیں جو 4 دن کی جیل دیکھ کر پھر رونے لگ پڑے, جیل سے سیدھا نکلے اور پریس کلب کو جائیں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں. ہاں, ہم اگر بریک لیتے ہیں تو صرف اس بات کی لیتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا ہے, اب لبیک کا نعرہ لگاؤ. ہماری یہ بریک ہے. اچھا لبیک کا نعرہ لگ گیا ہے, ذرا رکو, اب منصب پر ابیجن فقتلو کا نعرہ لگاؤ. اگر اچھا یہ لگ گیا ہے, اب رکو, اب پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ. رہی بات منافقوں کی ملامت سے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہاں میڈیا دکھائے نہ دکھائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی تعریف کرے نہ کرے ہمیں اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں. لیکن قوم تو میری ہے, ملت تو میری ہے, مائیں تو میری ہیں, بہنیں تو میری ہیں, ملک تو میرا ہے, بہاولپور تو میرا ہے, پنجاب تو میرا ہے, سندھ تو میرا ہے, سرحد تو میرا ہے, خیبر پختونخوا تو میرا ہے, کشمیر تو میرا ہے, فلسطین تو میرا ہے, اور بلوچستان تو میرا ہے. مجھے کون روک سکتا ہے کہیں جانے سے؟
تو 9 मई वाले दिन भंग पी के सोना नहीं था, उठ के कौम की हिफाजत करनी थी। अगर इतनी फुर्तियां दिखानी थी तो अगर इतनी फुर्तियां दिखानी थी तो 9 मई वाले दिन भंग पी के सोना नहीं था, उठ के कौम की हिफाजत करनी थी, तनसीबात की हिफाजत करनी थी, चीजों की हिफाजत करनी थी, और उन अय्याशों और बदमाशों को, उन गुंडों को रोकना था। इन्हें रोकते हो जो वहां से चलकर यहाँ आए हैं, और लोग लफ्जी तौर पर बोलते हैं एक पत्ता, हकीकी तौर पर भी एक पत्ता नहीं टूटा, और इंशाल्लाह न इस्लामाबाद तक टूटेगा। रही बात शौक आजमाने की, तो लाओ गोलियां। ये हम ऐसे ही बात नहीं करते। हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि जब उन्हें जनाब जेल में लेकर गए तो एक अफसर ने ऐसी ऊंची आवाज में बात की। बाबा जी ने कहा तू क्या समझता है हमारे मिशन को? उसने कहा ये चंद दिन की बात है, हमने बड़े बड़े लोग देखे। बाबा जी ने कहा चलिए छड़, ए कांस्टेबल को राइफल पकड़ ते मैंने गोली मार, मैं लब्बैक या रसूलल्लाह दा नारा लाऊंगा। जे फकीर ने सी भी की थी तो मैं मुसलमान हूं। हाँ, और आगे वो जिन्होंने 10,000 अबलगी घोड़ों से फारस की जमीन रौंद डाली, सिर्फ एक ताजर ने आकर कहा सलमान बिन अब्दुल मलिक को कि वो तुम यहाँ बैठे हो अपने तख्त पर, वहां मुसलमान बेटी पुकार रही है, इनको क्या पता हो। शाजी बात वही है कि जिनके पास इज्जतें हो ना, वही इज्जत के रखवाले होते हैं। बेगैरत बंदों का ये काम नहीं होता। कौम की बेटी आज गैरों की जेलें गुजार रही है, और जुर्म भी कोई नहीं। जुर्म क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, बस, और कोई जुर्म नहीं। अगर ये जुर्म है तो फिर रेमंड डेविस यहां से क्यों भाग कर गया है? कर्नल जोसेफ यहां से क्यों भाग कर गया है? किसने उसको इस मुल्क से भगाया है? जो कौम अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत न कर सके। और आलम तारीख में गैरों ने भी, और आलम इस्लाम में खसूसी तौर पर, हम बाबा जी कहते थे हमने नहीं पढ़ा कि किसी ने बेटी बेची हो। ये लानत तुम्हारे गले में है। आज भी मौका है, उसके दुनिया से जाने से पहले पहले वापस ले आओ। ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसी कौम थी जिसकी बेटी को गैर उठाकर ले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी वापस लेकर दम दिया था। आज भी मौका है, अपने वफूद भेजो और उनसे बात करो कि तुमने हमें मुआशी शिकंजों में जकड़ा, तुमने IMF के नाम पर जकड़ा, तुमने हमें जनाब अफगानिस्तान में हमसे पैसे मांगी, हमसे सब हुआ, हमसे हमेशा 2 मोर का मुतालबा किया, हमारी बेटी हमें वापस करो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां जाने वाले अशखास कह रहे हैं कौम को खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा कौम तो खड़ी, हाथ खड़ा करे। कौन कौन खड़ा है? एक मिनट जी, हाथ खड़ा करे। कौम खड़ी है, इन बेशर्मों को कोई खड़ा करना पड़ेगा। और हम कहते हैं हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले पहले खड़े हो जाओ, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाओ, अपनी बेटी की इस्मत के लिए खड़े हो जाओ, अपनी गैरत के लिए खड़े हो जाओ, वरना ये ना हो कि तुम्हारे सर पर मोहम्मद अरबी के गुलाम खड़े हो जाए। ये तो हमारे भाई है ना, इनको गलत आर्डर दे दिया, घूमते और गलत बातें करते हैं। आप इनके बहकावे में ना आया करें, मेहरबानी है। शाह साहब तो बड़े आदमी हैं, बड़ी बात कर सकते हैं, मैं तो आपसे छोटा हूं, आपसे इतनी बात करता हूं कि ये जुल्म का निजाम नहीं रहना। हमेशा हर आर्डर भी मानने वाला नहीं होता। उन्हें कहें कि उनको आ रहे हैं, वो अपनी बात करके आगे जा रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं? आपको तो हमें खड़े होकर वेलकम करना चाहिए था कि कौम के लिए निकले हुए इस तपती धूप में, इन बारिशों में, इन मौसम की सख्तियों में कौम के लिए निकलने वाला भी कोई है। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि आपने रास्ते बंद किए। लेकिन याद रखना, जो इश्क है ना, ये रास्ते बंद करने से नहीं रुकता। जो नजरिया है वो कोई और होंगे जिनके जनाब आजादी का नशा 8 दिन में निकल गया है। हमारे बुजुर्ग और हमारे ये लोग, हमारे कायदीन, ये अवाम, ये तो 8-8 महीने जेल कर गुजार कर भी कहते थे कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत, हर सूरत नहीं होगी। और हमारे साथ वो नहीं आए जो बिरयानी के डब्बों पर आते हैं, हमारे साथ वो भी नहीं आए जो कीमे के नान पर आते हैं, हमारे साथ मोहम्मद अरबी के गुलाम आए हैं। और ये वो लोग हैं, ये उनकी औलादे हैं जिन्होंने 1857 की जंग आजादी लड़ी है। ये वो उनकी औलादे हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान बनाते वक्त कायदे आजम का साथ दिया है और कायदे आजम के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को बनाया है। और ये उनकी औलादे हैं, और वो हैं जिन्होंने फैजाबाद के मकाम पर बाबा जी के साथ खड़े होकर खत्म नबूवत पे पहरा दिया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने वजीराबाद में जाकर पूरे आलम में कुफ्र को उल्टा करके रख दिया है, जो कीमे के नान पर आते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अरबी के गुलाम आए हैं। और ये वो लोग हैं, ये उनकी औलादे हैं जिन्होंने 1857 की जंग आजादी लड़ी है। ये वो उनकी औलादे हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान बनाते वक्त कायदे आजम का साथ दिया है और कायदे आजम के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को बनाया है। और ये उनकी औलादे हैं, और वो हैं जिन्होंने फैजाबाद के मकाम पर बाबा जी के साथ खड़े होकर खत्म नबूवत पे पहरा दिया है। वो लोग हैं जिन्होंने वजीराबाद में जाकर पूरे आलम में कुफ्र को उल्टा करके रख दिया है। आपको कोई गलत फहमी है, आगे बढ़ते हैं। चले, ये आपका रवैया था, हमारा रवैया यह है कि हमसे दुआएं लें, हमसे मोहब्बत लें, हम आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं।
آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے گا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ سارے تیاروں میں بھاگ جائیں گے, صرف یہ لبیک والے رہ جائیں گے بس. آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر ملک پہ سخت کیا وقت آنا تھا, ان پر تھوڑا سا سخت وقت آیا, کوئی 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک سے بھاگ گیا, کوئی بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے, کسی کو سڑک بریک لگی وہ جا کر دبئی بیٹھ گیا, اور آپ اور ہم نے رہ جانا ہے اس ملک میں. ہمارے اور آپ کے اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں. لہذا اس بات کو سمجھیں اور ہمارے مشن کو سمجھیں. ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے, ہماری لڑائی عالم کفر سے ہے, اس کے باطل نظام سے ہے, اس کے باطل سازشوں سے ہے. ہر اس سازش ہے جو دن رات پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے, ہر اس گھرونی سازش سے ہے جو دن رات اسلام کے خلاف کی جاتی ہے, ہر اس ملعون سے ہے جو ناموس رسالت پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے, ہر اس میلی آنکھ سے ہے جو ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے. ہم نے سروں پر کفن باندھے ہوئے ہیں. اور رہی بات, لوگ پوچھتے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں, میں نے کہا جناب اعلیٰ لبیک والے یہاں ہیں. جہاں سے پوچھے گا لبیک والے کہاں ہیں, لبیک والے اس کے گھر جا کر کہیں گے لبیک والے یہاں ہیں. اور کہتے تھے پیٹرول سستا نہیں ہوگا, ایک وزیر نے آ کر کہا پیٹرول سستا نہیں ہوگا. یہ بھی کوئی حکومتیں ہیں یار, جو منہ میں آئے, جس کے دل میں جو چاہے وہ بکے جاتا ہے. ایک کہتا ہے سستا نہیں ہوگا, دوسرا کہتا ہے 8 روپے سستا کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہ ڈالر کھانے والے نہیں ہیں, یہ ریال کھانے والے نہیں ہیں, یہ پاؤنڈوں پہ بکنے والے نہیں ہیں, یہ بلو ویزوں پر, بلو پاسپورٹوں پر بکنے والے نہیں ہیں, یہ شنجین ویزوں پر بکنے والے نہیں ہیں, یہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں. تم کہتے ہو لبیک کا نعرہ نہیں لگنا, ہمارے قائد نے کہا تھا اگر لبیک کا نعرہ روکو گے تو لبیک کا نعرہ ہر بار لگے گا, 100 بار لگے گا, سرے بازار لگے گا, اور اگر وقت آیا سرے دار بھی لگے گا. کب تک قوم رنگین داروں کا ایک اٹھے تھے ہم سرائکستان صوبہ بنائیں گے, لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر نکل گئے. ان کے اپنے فیصلے ہیں ہی نہیں, یہ تو بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر وہ شاجی پڑا کرتے تھے, عجب لیونیانا یاری پہ گئی ہے, ہر موڑ تیادن شہ لے دے, کدی لے دے, کدی لے دے, کدی لے دے لے دو, کبھی کہتے ہیں لندن اپارٹمنٹ لے دو, کبھی کہتے ہیں ایان علی کے ذریعے مننگ لاٹری کروا دو. ہمارے ایسے کوئی کاروبار نہیں ہے. ہم محمد عربی کے وہ فقیر ہیں, اگر چٹائی مل جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں, بستر مل جائے اس پر بھی سو جاتے ہیں, پی سی ہوٹل آ جائے اس پہ بھی سو جاتے ہیں. پرواہ ہمیں کسی چیز کی نہیں. ہمیں پرواہ ہے تو ایک بات کی ہے کہ رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی. اور ہم اپنے ساتھ وہ بندے نہیں لے کر آئے جو کسی کی دھمکی اور کسی کے ڈراؤ سے اور کسی سے جناب ڈر جائیں. ہم اپنے ساتھ وہ بندے لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں بابا جی کہتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا, یہاں قدم قدم بلائیں. یہ بھی چھوٹی سی بلا آئی تھی, خیر ٹل تو گئی. یہ سفر ہے کوئے جانا, یہاں قدم قدم بلائیں, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. اور اگر لوٹنے والے ہوتے قسم سے سندھ کی گرمی میں یہ لوٹ جاتے. جو کراچی سے چلے, حیدرآباد سے چلے, لاڑکانے سے چلے, میرپور خاص سے چلے, ان سب کی وہ تو ان کے ساتھ میں بات لاہور یا اسلام آباد جا کر کروں گا نا کہ ان کا مقام کیا ہے انشاءاللہ. اور میں بتاؤں گا کہ کس کس استقبال اور کہاں کہاں کتنے استقبال ہوئے, کتنے شہر پھرے. اور اقبال کہتا ہے محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے. یہ ہے سحر و شام پھرنے والے جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. اور مت کوئی سمجھے کہ یہ دھمکیوں سے, ان گیدڑ بھبکیوں سے, نہ 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 نہ. ہمارے قائد نے ہمیں بتایا ہے لبے بام بھی پکارا, سردار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اچھا جی, وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کہ سختی ہو گئی, جو کچھ مرضی ہوگا, جو گھر واپس نہیں جائیں گے. بس ہاتھ ادھر ہی رکھنے ہیں. یہ تصویر جناب اعلیٰ کی ٹیبل تک پہنچا دی جائے. بہت شکریہ.